اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب نور، نور مجسم، رہبر مکرم، شفیع معظم، ہادی کل، ختم رسول، مولا کل، مولا کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل سعادت احترام بزرگوں، مسجد کے نمازیوں، دیگر سامعین، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے اس خطبہ کے اندر زکوٰۃ کے احکام و مسائل، اس کے فضائل، نہ دینے والے پہ وعیدیں، قرآن و حدیث کے اندر جو تذکرہ ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سن کے، یاد رکھ کے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نماز کے ساتھ قرآن کے اندر اس کو 32 جگہ پہ ذکر فرمایا۔ اس کی ادائیگی کے اوپر بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، اور نہ دینے والے پہ شدید عذاب کی وعید سنائی ہے۔ جس پہ زکوٰۃ فرض ہو، اگر وہ ادا نہ کرے تو اللہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض بندے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمارا مال کم ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ پودا لگائے، جب کوئی پودا لگتا ہے پودے کے ساتھ اجزائے فاسدہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پودے کی پروان کو روک دیتے ہیں، اس کو بڑا ہونے سے روک دیتے ہیں۔ اب مالی کیا کرتا ہے؟ پودے کے اندر جو اجزائے فاسدہ پیدا ہو جاتے ہیں ان کو چھانٹ کے ان کو علیحدہ کر دیتا ہے، تو وہ ایک دن پیڑ بن جاتا ہے۔ بالکل ہمارے مال کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ اس کے اندر اجزائے فاسدہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو ہمارا مال پاک ہوتا ہے اور آگے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی پودے کے اجزائے فاسدہ نہ کاٹے، وہ یہ سمجھ کے یہ تو پودے کا حصہ ہے، اگر میں نے کاٹ دے پھر تو میرا پودا چھوٹا رہ جائے گا، تو وہ احمد ہے۔ اسی طرح مال کی زکوٰۃ نہ دینے والا بھی اس مالک کی طرح جو اجزائے فاسدہ نہ کاٹے اور سمجھے کہ میرا پودا چھوٹا ہو جائے گا، نہیں میں نہیں کاٹتا، وہ اصل اس کی پروان کو روک رہا ہے، اس کی پرورش کو روک رہا ہے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والا بھی بالکل اسی طرح احمق ہے، وہ اپنے مال کو بڑھنے سے از خود روک رہا ہے۔ سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 کے اندر ارشاد ہوتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ جو سونے اور چاندی کو جوڑ کے رکھتے ہیں پھر اس کو اللہ کے راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں رکھتے، فبشرہم، اے محبوب آپ انہیں خوشخبری دے دیں عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ تو یاد رکھیں گھر کے اندر سونا چاندی چاہے بیچنے کے لیے رکھا ہو، چاہے استعمال کرنے کے لیے رکھا ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ ڈلی کی صورت میں ہو، وہ زیور کی صورت کے اندر ہو، اس کے اندر ملاوٹ ہو، وہ کھوٹا ہو، کھرا ہو، ہر صورت کے اندر اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے بیویاں استعمال کرتی ہوں یا نہ استعمال کرتی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وعید بیان فرمائی ہے۔ 2 عورتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئی، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا تم ان کا حق ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر تم نے اپنے ہاتھوں کے اندر آگ پہنی ہوئی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یوم یحمی علیہا فی نار جہنم، پھر جب وہ میدان محشر کا دن آئے گا تو ان سونے چاندی کو آگ کے اندر تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم، تو جنہوں نے اس زیور کی زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فتقوی بہا جباہہم، اس کے ٹکڑے بنا کے ان کی پیشانیوں پہ، وجنوبہم، ان کی کروٹوں پہ، وظہورہم، ان کی پیٹھوں پہ داغا جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم،
یہ ہے وہ تمہارا مال جس کو تم اپنے لیے جوڑ کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کے جوڑنے کا مزہ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا بہت زیادہ سونا چاندی ہوگا تو وہ ٹکڑے بنا کے یوں نہیں داغا جائے گا کہ اکٹھا اس کے جسم پہ رکھ دیا جائے گا، نہیں۔ یا اسی طرح اس سکے ہوں گے، پیسے ہوں گے، اس نے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی، اب لاکھوں روپے ہوں گے تو ہر روپیہ جسم کے علیحدہ حصے پہ داغا جائے گا، گرم کر کے علیحدہ رکھا جائے گا، جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا، صورت محمدی چھین لی جائے گی، جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صرف بندے کی جہنمی کی ایک داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ سے بڑی ہوگی، آپ اندازہ کریں، اور جسم کے علیحدہ علیحدہ حصے پہ رکھا جائے گا۔ جب تک لوگوں کا حساب و کتاب ہو نہیں جائے گا، لوگ جنت اور جہنم کے بارے میں ان کا فیصلہ ہو نہیں جائے گا، اس وقت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا، وہ داغا جائے گا گرم کر کے، جب ٹھنڈا ہوگا پھر دوبارہ تپایا جائے گا، پھر ان کی پیٹھوں پہ، پیشانیوں پہ، کروٹوں پہ داغا جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ مال دے پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے سر پہ 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ گنجا سانپ بخاری شریف کے اندر فرمایا مسلط کیا جائے گا۔ تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے جو اس کی قسموں کو جانتے ہیں کہ سانپ جب 1000 سال کا ہو تو پھر اس کے سر پہ بال اگنا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کی جب عمر 2000 سال ہو تو پھر اس کے بال اترنا شروع ہوتے ہیں۔ تو 2000 سال پرانا سانپ گنجا ہوتا ہے، تو جتنا سانپ پرانا ہوتا ہے اس کا زہر بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے، اس کا زہر بھی اتنا زہریلا ہوتا ہے۔ تو یعنی جو سب سے زہریلا خطرناک سانپ ہوگا وہ اس پہ مسلط کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضور کے زمانے میں تو صحیح زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انکار کر دیا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دور کے اندر اپنا اونٹ زکوٰۃ کا دیتا تھا، یعنی مال کا لدا ہوا اونٹ زکوٰۃ کا دیتا تھا، اور ساتھ وہ اونٹ باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، جو پورا اونٹ مال کا لدا ہوا میرے دور میں زکوٰۃ دے، صرف رسی روک لے، میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بارگاہ کے اندر، آپ نے کہا کہ بڑا حق، آپ نے سخت حکم جاری کر دیا، یہ فتویٰ تو بڑا سخت ہے، حالانکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے صرف اس سے لڑو، اس کو قتل کرو جس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ جو مسلمان ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، اس نے تو اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ کو جو زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان کا سر قلم کروں گا۔ حضور نے تو یہ فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے اس کا جان اور مال محفوظ ہو گیا ہے، لیکن آپ ان کی جان لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جب دلائل دیے تو کہا اللہ اکبر، جہاں تک صدیق اکبر پہنچ گئے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا، اللہ نے صدیق اکبر کا سینہ کھول دیا علم دین سے۔ پھر آپ جان گئے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ صرف زکوٰۃ دینے میں سستی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھے، سستی کرنے والا گنہگار ہے، لیکن انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اونٹ لدا ہوا مال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر زکوٰۃ دیتا تھا، ساتھ اونٹ باندھنے کے لیے رسی بھی دیتا تھا، وہ اونٹ بندھا ہوا مال کا زکوٰۃ دے، لیکن میرے دور کے اندر صرف ایک رسی نہ دے جس سے اونٹ باندھا جاتا ہے، تو میں اس کا سر بھی قلم کر دوں گا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صرف کلمہ گوئی اسلام کے اندر کافی نہیں ہے، تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو ایک بھی ضرورت دین کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اے مسلمانوں، خشکی اور تری میں جو تمہارا مال ضائع ہوتا ہے، یعنی جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، زمین ہو چاہے تری ہو، یعنی سمندر، دریاؤ، بحری بیڑے ہوں، ان کے اندر جو ہمارا مال جا رہا ہوتا ہے، یا خشکی کے اندر سڑکوں کے راستے، موٹر وے کے راستے ہمارا مال جا رہا ہوتا ہے، یا ہمارے گوداموں میں پڑا ہوتا ہے، خشکی اور تری میں
جو مال تمہارا مسلمان ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا وہ ہوگا جس نے اپنے مال کا حق ادا نہیں کیا ہوگا۔ تو دیکھیں کہ چند دن مزے لوٹنے والا اور اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، یہ وہ بدبخت شخص ہوگا جو سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃوں کو ادا کرو، یہ اسلام کا پل ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو اور بلاؤں کو دور کرو، یعنی صدقہ جو ہم عام طور پہ نکالتے ہیں، جو دہاڑی لگائی کمائی نافلہ، اس سے اپنے بیماروں کا علاج کرو، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اور جو زکوٰۃ ہے یہ جو اللہ کا حق ہے جو بندے پہ فرض ہے، اس کے دینے سے بندے کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ دور نبوی کے اندر پیش آیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب حضور واعظ فرماتے تھے تو اپنے بھی بیٹھے ہوتے تھے، پرائے بھی بیٹھے ہوتے تھے، یہود بھی ہوتے تھے، منافق بھی، مشرکین بھی، مسلمان بھی ہوتے تھے، گفتگو سننے کے لیے سارے ہی آ جاتے تھے، حکم مسلمانوں کو ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ دے کے اپنا مال محفوظ قلعوں کے اندر کر لو۔ ایک مشرک تھا، اس کا بہت سا مال تجارت ایک دوسرے ملک سے اپنے ملک کے اندر آ رہا تھا، اور جس راستے سے آ رہا تھا خطرہ تھا کہ کہیں مال لوٹنے نہ جائے، حملہ نہ ہو جائے، یوں سمجھ لیں 100% میں سے 90% یہ چانس تھے کہ مال تلف ہو جائے گا، یعنی ضائع ہو جائے گا۔ اس نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ مال سے زکوٰۃ نکالو تو مال محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس کی مال کی جتنی زکوٰۃ بنتی تھی، اس کا مال جو اونٹ پہ آ رہا تھا، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دی۔ اس نے کہا اب میرا مال تلف ہو بھی گیا تو میں محمد عربی کو جا کے پکڑوں گا، میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو مال کی زکوٰۃ نکال دے تو مال محفوظ ہو جاتا ہے، میرا مال تو ہلاک ہو گیا، میرے مال پہ تو حملہ ہو گیا۔ تو ہوا بالکل یوں ہی کہ چند دن بعد وہ قافلہ جو دوسرے ملک سے آ رہا تھا مدینے کے اندر، خبر ملی کہ وہ پورا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، وہ جتنے اونٹ لوگوں کے بڑے بڑے تاجروں کا مال آ رہا ہے وہ سارا کا سارا ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اب یہ شخص جتنے زکوٰۃ نکالی تھی، اب یہ بڑا حیران ہوا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جو مال کی زکوٰۃ نکالے اس کا مال تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھنے کے لیے، میں جا کے پوچھتا ہوں کہ میرا مال تو ہلاک ہو گیا، آپ نے تو کہا تھا زکوٰۃ نکالنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، میں نے تو نکالی تھی۔ حالانکہ یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے، تو کافر تھا، مسلمانوں کو حکم تھا، کافروں کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے کافر ہونے کے ناطے نبی کا فرمان حق سمجھتے ہوئے اس نے زکوٰۃ نکال دی۔ ابھی راستے میں تھا، حضور کی بارگاہ میں جا رہا تھا، کسی نے کہا کہ مال واقعی سارا لوٹ لیا گیا ہے، لیکن صرف ایک اونٹ ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ تیرا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا قافلہ لوٹ لیا گیا اور ڈاکو اتنے رحم دل ہے کہ میرا اونٹ چھوڑ دیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جس قافلے میں اونٹ آ رہے تھے، جہاں تیرا اونٹ بھی تھا، اچانک تیرے اونٹ کے پاؤں ٹوٹ گیا، اب وہ لنگڑا کے چلنے لگا۔ قافلے والوں نے کہا اگر ہم اس کو ساتھ ملائیں تو ہمیں اور کئی دن لگ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے اپنی سواریاں تیز کر لی۔ تیرا اونٹ پیچھے آہستہ آہستہ آ رہا ہے، جو قافلہ آگے تھا وہ سارا لوٹ لیا گیا، اور تیرا اونٹ پیچھے آنے کی وجہ سے محفوظ ہو گیا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی وہ حیران ہو گیا۔ اب وہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، قدموں میں گرا اور کہا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان فرما دیں۔ یعنی یہ کافر کا اتنا ایمان ہے، اور کافر اگر اپنے مال سے نکالے زکوٰۃ، اللہ اس کا مال محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ہر بول حق ہے، ہر بول فرمان الہی ہے۔ جب ہمارے محبوب نے کہہ دیا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، تمہارا مال مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ ہو جائے گا، تو یقین مان لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہمارا مال ہر صورت کے اندر محفوظ ہی محفوظ ہوگا۔ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی مثال اس طرح ہے کہ کسی بندے کو کوئی بادشاہ بلائے، وہ بادشاہ کی بارگاہ میں تو نہ جائے، بادشاہ کہ میری خدمت کے لیے کہ کتنی بڑی وہ سعادت ہے کہ بادشاہ نے اس کو بلایا ہے، وزیر اعظم نے اس کو بلایا ہے، وہ بادشاہ کی خدمت کے دن نہ جائے، لیکن بادشاہ کا جو نوکر ہے آگے اس کی خدمت میں چلا جائے۔
تو اب ہم اس کو بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بندہ صدقہ بھی دے رہا ہوتا ہے، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، بندہ درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، یعنی سارے نفلی کام، وہ جنازوں میں بھی شرکت کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمسایوں کا خیال بھی رکھ رہا ہوتا ہے، وہ بیماروں کا پتہ بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ سارے نفلی کام ہیں، یعنی کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ جنازہ پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے، بیمار کا پتہ پوچھو تو ثواب، نہ پوچھو تو گناہ نہیں ہے، تلاوت کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، درود پڑھو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، نفلی کام ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بالکل نیکیاں کرنے والا اور زکوٰۃ نہ دینے والا، یعنی ساری نیکیاں وہ کر رہا ہوتا ہے، صرف زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوتا سال بعد اپنے مال کی، اس کی مثال سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس بندے کی طرح جس کو بادشاہ بلائے اپنی خدمت کے لیے، وہ اس کی خدمت کو چھوڑ کے اس کے نوکر کی خدمت میں چلا جائے۔ تو بالکل یہ نیکیاں کرنے والے کی مثال اسی طرح ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن دوسری نیکیاں کرتا ہے، یعنی اللہ کا فرض ادا نہیں کر رہا، نفلی کاموں کو ادا کر رہا ہے۔ تو اب بتاؤ وہ اس کی نیکی، وہ اس کی خدمت کس کام کی؟ وہ بادشاہ کی خدمت نہیں کر رہا، نوکر کی خدمت کر رہا ہے، وہ اس کے کس کام کی؟ وہ تو نافرمانی ہوئی سراسر، وہ تو بے ادبی خلاف ورزی ہوئی سراسر۔ تو یہ سرکار غوث پاک نے جن کی ہم 11ویں منواتے ہیں انہوں نے یہ حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے مفتی تھے، آپ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ اب آپ نے اتنی زیادہ روایات سنی تو یقیناً زکوٰۃ نہ دینے والا، اس میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہے، اور سرے سے انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ ہر صورت بندے کو نکالنی چاہیے۔ بعض لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، بعض اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر ایک عجیب قسم کا جزیہ ٹیکس ہے جو وہ اپنی محنت کی کمائی ہے، ہم کیوں نکالیں اس میں سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دور کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثعلبہ بن ابی حاتم۔ تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہے ثعلبہ بن حاتم، یہ صحابی رسول تھے، بدری صحابہ ہیں، یہ جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے تھے، انہوں نے بہت بڑا مرتبہ شہادت کا پایا تھا۔ بعض تفسیروں کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ غلطی ہے بہت بڑی، ثعلبہ بن حاتم نہیں تھے، ثعلبہ بن ابی حاتم، یعنی جن کے نام کے اندر ابی آتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، آواز سنتا تھا، بیٹھتا تھا، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ میرے مال کے اندر برکت دے دے۔ حضور نے فرمایا جتنا مال اللہ نے دیا اسی پہ قناعت کر، اسی پہ اللہ شکر کر، تیرے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر ملا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ میرے مال کے اندر برکت دے دے، میں اس سے غریبوں پہ خرچ کروں گا، نیکیوں کے کاموں میں خرچ کروں گا، میں صدقہ خیرات دوں گا۔ ابھی زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضور نے پھر وہی فرمایا، تیسری مرتبہ پھر کہا، حضور نے پھر وہی فرمایا۔ لیکن جب اس نے بار بار اصرار کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کر دی، اے اللہ ثعلبہ کے مال کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اب اس کے پاس چند بکریاں تھے مدینے کے اندر، اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا سب کو ان کی کنجی ہے، تو دعا پہلے ہی منتظر ہوتی ہے کہ کب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلوں اور قبولیت کا جامہ پہنوں۔ ہماری دعا تو نہیں ہے کہ ہم دعائیں مانگتے رہیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، قبولیت انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ نبی پاک کی زبان سے نکلیں اور مجھے قبولیت کی سعادت ملے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، فوراً قبول ہو گئی۔ اب بکریوں کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اتنی بکریاں ہوں گی، اتنی بکریاں ہوں گی، مدینہ شہر کی گلیوں کے اندر رکھنا مشکل ہو گیا۔ اب ضرورت اور حاجت تھی کہ اب مدینے کے باہر ان کو رکھا جائے۔ پہلے پانچوں نمازیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا۔ اب دیکھیں ہر کام کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے، حضور پاک جب منع فرمائے لیکن وہ منع نہیں ہو رہا۔ اب مال کی برکت کی دعا کر دی، مال اتنا زیادہ ہو گیا پورے مدینے کے اندر اس کے جتنی بکریاں کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب باہر جا کے اس نے ایک علیحدہ اپنا حویلی بنا لی، اس کے اندر بکریاں رکھنا شروع کر دی۔ اب وہ صرف ظہر اور عصر کی نماز میں حاضر ہوتا تھا، تو باقی جو تھا وہ مغرب اور عشاء شام اس کو ادھر ہو جاتی تھی، فجر بھی اس کو ادھر ہو جاتی تھی۔ پہلے پانچوں نمازیں پڑھتا تھا، اب صرف 2 نمازیں پڑھنے کی ساتھ ملتی تھی۔ پھر کچھ وقت گزرا، بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ جو دور علیحدہ کھلے علاقے کے اندر رکھی تھی وہ جگہ بھی کم پڑ گئی، ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے وہ جگہ بھی کم پڑ گئی۔ اب اس کو جنگل کے اندر جا کے اپنا گھر بنانا پڑا، جو کھلا جنگل تھا جہاں کسی کا کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہاں جنگل کے اندر اس نے اپنی بکریاں رکھ لی۔ اب صرف کیا تھا، جو 5 پڑھتا تھا صرف 2 پڑھنے لگا، اب جو 2 پڑھتا تھا وہ بھی گئی۔ نبی پاک اب دیکھیں نا روحانیت کے اندر کمی آنا شروع ہو گئی، اب ایمان کمزور ہونا شروع ہو گیا۔
روحانیت کی ترقی بھی رک گئی اور ایمان کی قوت جو تھی وہ پاور بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ اب جو 2 پڑھتا تھا مال کی مصروفیت نے اس کو اتنا مگن کر دیا اس کے اندر، اب وہ 2 پڑھنے سے بھی گیا، اب صرف جمعے کے جمعے حاضر ہوتا تھا، اب مال اور بڑھا، اب جمعے کی ساتھ بھی چھوٹ گئی، صرف آنے جانے والے لوگوں سے نبی کی خیریت دریافت کرتا تھا، پتہ پوچھتا تھا، اپنا سلام بھیج دیتا تھا، بس اب یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے دوری ہو گئی، تعلق بالکل ختم ہو گیا، اور وہ جو آنے والی ساتیں تھیں، دن رات وہ زیارتیں تھیں، 5 وقت کی نماز کی جو برکتیں تھیں، حضور کے پیچھے جو پڑھتا تھا، وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب ایک وقت آیا کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مال فرض کر دی کہ اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 100 روپے میں صرف 2.5 روپے زکوٰۃ نکالو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ 16 بن ابی حاتب کے پاس بھی تم جاؤ، تو جو زکوٰۃ لینے والے نمائندے تھے ان کو جب پورے ملک کے اندر بھیجا تو کہا وہ بھی مالدار ہے، اس کے پاس بھی بہت زیادہ جانور ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو جانور ہوتے ہیں ہر جانور پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کی ایک تعداد معین ہے کہ اتنے جانور ہوں تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جس طرح اونٹ کم از کم 5 ہوں تو پھر زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اسی طرح بکریاں اتنی تعداد میں ہوں تو پھر زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، لیکن اس کی بکریاں سینکڑوں کے اندر تھی، ان کے اوپر زکوٰۃ تھی۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ اور سونے چاندی کی زکوٰۃ دینے والا قیامت والے دن عذاب بھگتے گا، ٹکڑے بنا کے اس کے جسم کے اوپر داغے جائیں گے، اور جب ٹھنڈے ہوں گے پھر گرم کر کے لگائے جائیں گے، جب تک حساب و کتاب نہیں ہوگا اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اسی طرح جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا جانوروں کی، کیونکہ جانوروں پہ بھی سونے چاندی پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے اور مال تجارت پہ بھی، صرف 3 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو مال بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے کسی صورت میں بھی ہو، کپڑے کی صورت میں، جوتے کی صورت میں، راشن کی صورت میں، کریانے کی صورت میں، وہ پلاٹ کی صورت میں، مکان کی صورت میں، کسی بھی صورت میں جو چیز بیچنے کی رکھی ہے، جو کاروبار کے لیے رکھی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، یا سونے چاندی پہ ہوتی ہے یا جانوروں پہ ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں، باقی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو اب یہ جو جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک ہموار میدان، ایک میدان کھلا بچھایا جائے گا، جو جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یعنی اونٹ ہے یا گائے ہیں یا بکریاں ہیں، اس نے زکوٰۃ دنیا کے اندر نہیں دی ہوگی، اس کو وہاں پہ لٹایا جائے گا۔ اب وہ جانور بدکتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، چھلانگیں مارتے ہوئے آئیں گے اور اس کے جسم کو اس کے اوپر کودیں گے اور اپنے منہ سے اس کے جسم کو کاٹیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگرچہ دنیا کے اندر کسی جانور کے سینگ نہیں بھی ہوں گے نا، تو آخرت کے اندر ان کے سینگ پیدا کر دیے جائیں گے، نہ کوئی سینگ ٹوٹا ہوگا نہ کسی کا سینگ ٹیڑھا ہوگا، یوں چھروں کی طرح سیدھے سینگ نکلے ہوئے ہوں گے، وہ سینگ مار مار کے اس کا جسم پاڑیں گے، اس کا پیٹ چیریں گے۔ اب اندازہ لگائے، اس کے اوپر کودیں گے، اس کو روندیں گے، اس کو منہ کے ساتھ اس کے جسم کو کاٹیں گے، اور پھر یوں اسی طرح جب ایک ریوڑ چلا جائے گا، یہ نہیں کہ بس معاملہ ختم، پھر دوبارہ وہ ریوڑ پھر وہ دوبارہ آ جائے گا، پھر اسی طرح اس کو روندے گا، اس کو کاٹے گا، اس کو سینگوں کے ساتھ پھاڑے گا۔ تو یہ اتنا سخت عذاب ہے۔ تو صلبہ بن ابی حاتب کو کہا گیا کہ زکوٰۃ دو، نمائندے آئے، انہوں نے کہا تم اس طرح کرو، تم پہلے آگے سے لے کے آؤ، جب واپس آؤ گے نا پھر میں بھی زکوٰۃ دے دوں گا، واپسی پہ مجھ سے لے لینا۔ تو زکوٰۃ دینے والے لینے والے اکٹھی کر کے جب واپسی آئے تو اس نے جب اپنا حساب لکھایا تو اس نے کہا یہ تو اتنی زیادہ بکریاں نکل گئی میرے مال میں سے۔ تو جب وہ دیکھا تو دل کم ہو گیا کہ اتنا زیادہ مال نکل رہا ہے، میں نے تو بڑی محنت سے ایک ایک دن کر کے ان کو پالا ہے، کمایا ہے، ان کو بڑھایا ہے، تو یک مشت اتنی زیادہ بکریاں میری زکوٰۃ کے اندر نکل جائیں گی، تو یہ منکر ہو گیا زکوٰۃ کا، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اب کہنے لگا یہ تو مسلمانوں پہ سراسر زیادتی ہے، یہ تو ایک ٹیکس ہے، لہذا میں نہیں دیتا۔ انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا، حضور نے فرمایا ہائے ہلاکت اس صلبہ کے لیے، میں نے اس کو کہا تھا کہ تیرے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ تو اس نے زبردستی مجھ سے اپنے مال میں برکت کی دعا کروائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا۔ اس کے متعلق قرآن کی آیتیں نازل ہوگی۔ تو جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی پھر اس کو پتہ چلا کہ میرے خلاف تو قرآن اتر آیا ہے۔ اب اس نے فٹافٹ بکریاں نکالی اور حضور کی بارگاہ میں بھیج دی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اب معاملہ اب دیر ہو گئی ہے، اب معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہی کرنا ہے، تیرے متعلق حکم نازل ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اب تیری بکریاں میں قبول نہیں کروں گا، اللہ اب نیا حکم نازل کرے گا تو پھر تیری بکریاں قبول ہو سکتی ہیں۔ اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مال رد فرما دیا تو غور کریں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکرا دیں، وہ چاہے دنیا کے اندر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اب وہ پورے مدینے کے اندر پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرنے لگا، اپنے سر کے اندر مٹی ڈالتا تھا، ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میرے لیے بربادی، ہائے میرے مال نے مجھے تباہ کر دیا۔ بارہا کوشش کی، بڑے بڑے لوگوں سے سفارش کروائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب اللہ ہی تیرا مال حکم نازل فرمائے گا تو قبول ہوگا، اب نہیں ہو سکتا، اللہ نے تیرے بارے میں حکم نازل کر دیا۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہیے، کہا پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، آئندہ جو نکلتی وہ بھی دیتا ہوں، اور آئندہ جو اگلی ایڈوانس ہے وہ بھی مجھ سے لے لیں۔ صدیق اکبر نے کہا نا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قبول فرمائی تو میں کون ہوتا ہوں تیری زکوٰۃ قبول کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، کہتے ہیں مدینے کے اندر پھر یہ شخص پاگل ہو گیا، پاگلوں کی طرح پھٹا تھا، اپنے سر پہ مٹی ڈالتا تھا، پھر اسی طرح یہ شخص ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا، اور اسی طرح پھر اس کا برا خاتمہ ہوا اور یہ واصل جہنم ہو گیا۔ تو اب یہ اتنا بڑا وبال ہے، سستی کرنے والا گنہگار ہے، لیکن انکار کرنے والا، سرے سے اس کا منکر ہونے والا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دنیا اور آخرت اپنی دونوں برباد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو احتیاط چاہیے، جو اللہ نے مال دیا اپنے فضل سے دیا ہے تو اس کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب چند منٹ جو رہ گئے اس کے اندر زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل سن لیتے ہیں۔ ایک، زکوٰۃ فرض کس پہ ہوتی ہے؟ ہر ایک بندے پہ فرض نہیں ہو جاتی، چند شرطیں ہیں جس کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں ان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہو، کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 وہ بالغ ہو۔ اب اس سے جتنے بھی ہمارے گھر کے فیملی کے نابالغ افراد ہیں، چاہے وہ کروڑ پتی ہیں، ان کے کتنے ہی پلاٹ کیوں نہیں پڑے ہوئے، کتنا سونا چاندی کیوں نہیں ہے، ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ جتنا بھی مالدار ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 عقل مند ہو، یعنی پاگل ہو جاتے ہیں، مجنون دیوانہ جن کو کہتے ہیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر شریعت کے اندر ان کو معتو کہتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح مالک بقدر نصاب اس کی ملک کے اندر ہو، یہ زکوٰۃ کے لیے ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مال پہ زکوٰۃ فرض کی ہے اس کا نصاب اس کے پاس پورا ہو، یعنی سونا چاندی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، مال تجارت ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور پیسوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اب پیسے ہیں یا مال تجارت ہے، جتنے کی 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، پیسے اتنے ہوں یا مال تجارت اتنا ہو جتنے کی 52.5 تولے چاندی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب اتنا ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس سے کم ہو تو فرض نہیں ہوتی۔ یا سونے کی مقدار ہے 7.5 تولے، جس کے پاس سوندہ ہو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا 52.5 تولی چاندی ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چاندی تھوڑی بہت پڑی ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 7.5 تولے سے سونا کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ صرف اس وقت ہے جب صرف ایک چیز ہو کسی کے پاس، ہاں کسی کے پاس ساری چیزیں مکس ہوں اور تھوڑی تھوڑی ہوں، مثال کے طور پہ کچھ سونا بھی پڑا ہوا ہے، کچھ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، اب ان کے وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولہ سونا تو پہ زکوٰۃ ہے، اب نہیں، اب 52.5 تولے چاندی جتنے کی آتی ہے 60-70 ہزار روپے کی آج کے دور کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1000-1500 روپے تولہ چاندی چل رہی ہے، بہت سستی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی آپ سنارے سے حساب لگا لیں، 60 یا 70 ہزار جتنے کی بھی آتی ہے، تو اگر کچھ سونا پڑا ہوا ہے یا کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں یا کچھ سونا پڑا ہوا ہے یا کوئی بیچنے والا سامان پڑا ہوا ہے مال تجارت کا، یعنی کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے، تو ان کی قیمت ملا کے ان کا ریٹ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں ایک اور شرط بھی ہے، وہ بھی یاد رکھیں، جس طرح مسلمان ہونا، بالغ ہونا، مالک نصاب ہونا یہ شرط ہے، اسی طرح سال کا پورا ہونا یہ بھی شرط ہے، یعنی جو مال پڑا ہوا ہے اس کے اوپر سال بھی گزر گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس نے سونا تو اس کے پاس پڑا ہوا ہے لیکن سونے کا بھی 6 ماہ ہوئے تو اب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، سال پورا ہونا شرط ہے۔ تو اب بندہ خود غور کر لے کہ میرے اندر اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت وہ کسی صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، بعض دوست پلاٹ لے لیتے ہیں بیچنے کے لیے نیت سے کہ یہ میں پلاٹ لے لیتا ہوں، کل کو اچھی قیمت لگی میں بیچ دوں گا، بعض لوگ مکان لے لیتے ہیں، کل اچھی قیمت لگی تو میں بیچ دوں گا، بعض لوگ کاروبار کرتے ہیں، کہ کوئی بھی قسم کا کاروبار ہو، کسی کا کپڑے کا کاروبار ہو، کسی کا لوہے کا کاروبار ہو، کسی کا سیمنٹ کا، بجری کا، ریت کا کاروبار ہو، یہ بیچنے کا سامان ہے، تو بیچنے کا سامان جب اس پہ سال پورا ہو جائے گا اور جب یہ بیچنے والا سامان 52.5 تولے چاندی سے زیادہ پیسوں کا ہوگا اور جس کا یہ سامان ہے مسلمان اور بالغ ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اس نے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اب جب سال پورا ہو تو اس نے زکوٰۃ اب ہر بندہ غور کر لے کہ میرے اندر اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ صرف 3 چیزیں، مال تجارت، سونا چاندی اور پیسے، باقی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، کپڑوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، رہنے والے مکان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، ضرورت زندگی کی جو چیزیں گھر پڑی ہیں، فریج، اے سی، جتنا بھی چاہے پڑی ہیں، مہنگی پڑی ہیں، فالتو پڑی ہیں، ویسی بیکار پڑی ہیں، یعنی استعمال کرتے ہی نہیں ہم پورا سال، ان پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جو استعمال کی نیت سے رکھی ہوئی ہیں، صرف جو بیچنے کی نیت سے، نفع کمانے کی نیت سے ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔
تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، باقی ہر مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی جو بندے نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہو، پلاٹ ہو، مکان ہو، دکان ہو، تو بندے کی جو بھی چیز ہو تو اس پہ بندے نے یہ زکوٰۃ نکالنی ہے جب سال پورا ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب زکوٰۃ ہم کس کس کو دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مصارف بیان فرمائے، وہ 7 ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، ان کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کچھ اصول ہے زکوٰۃ کے، وہ انشاءاللہ اگر ٹائم بچا تو بتاتا ہوں تو آپ کو پتہ چل دے گا۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات، جو اپنی زکوٰۃ ہے وہ تم فقیروں کو دو، للفقراء والمساکین، مساکین کو دو، والعاملین، عاملین کو دو، والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلف قلوب کو دو، وفی الرقاب، رقاب کو دو، والغارمین، غارمین کو دو، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دو، وابن السبیل، ابن سبیل کو دو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ 7 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ پہلا فقراء۔ اب فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی سے کم ہو پیسہ، 52.5 تولی سے چاندی کے زیادہ پیسے نہ ہو، یا اتنا مالیت کا مال اس کے پاس نہ پڑا ہو، اگر ہو تو وہ اس کی ضرورت کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ اس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی سے کم پیسے ہوں یا مال ہو، یا اس کا مال جو ضرورت زندگی کے اندر ہو وہ اس سے زیادہ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں فقیر، شرعی فقیر اس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو ہم مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں۔ اس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، لیکن اس کا آج خود سوال کرنا حرام ہے۔ اب مسکین، جس کے پاس کچھ بھی رہو، کھانے پینے پہننے کا یہ محتاج ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور غارمین، مقروض کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے راستے اندر یعنی کوئی حج کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس حج کے پیسے نہیں، اس کو زکوٰۃ دے دو۔ کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو زکوٰۃ دے دو۔ جتنے بھی نیکی کے دین کے کام ہیں ان کے لیے زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن ایک طریقہ کار ہے، اس اصول ہے۔ ابن سبیل، مسافر کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے، یعنی کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہیں ہے، اگر اس نے 92 کلومیٹر سفر طے کر لیا ہے، اب اس کو کوئی ضرورت اور حاجت پیش آ گئی، مشکل کے اندر پھنس گیا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو زکوٰۃ میں سے مال دے کے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یعنی وہاں چلا گیا، اس کی جیب بھی کٹ گئی ہے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں، موبائل بھی نکل گیا، رابطہ بھی نہیں کر سکتا، اب اس کو اتنے پیسے دے سکتے ہو زکوٰۃ میں سے جس کی ضرورت پورا ہو جائے، راستے کا کھانا پینا، اس کا کرایہ واپسی کا، جب تک وہ گھر پہنچ جائے تو وہاں سے اس کو دے دو۔ اسی طرح بیرون ممالک کے اندر ہوتے ہیں، بیچارے پھنس جاتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، تو اب پاکستان میں آنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دے کے نکالنے کے لیے تو ان کو یہاں سے بھیج سکتے ہیں۔ تو جب کوئی سبب نہ ہو، آج تو جدید دور ہے، اسباب ہوتے ہیں، موبائل کے ذریعے پیسے چلے جا سکتے ہیں، یہاں سے رشتہ داروں کے ذریعے اکٹھے ہو کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ 7 مصارف ہیں، ان میں سے 3 کا وجود تو ختم ہو گیا ہے۔ یعنی پہلے اسلام کے اندر یہ ہوتے تھے، یعنی وہ جو زکوٰۃ اکٹھے کرتے تھے ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن اب ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عاملین، کیونکہ وہ فری میں زکوٰۃ اکٹھے کرتے تھے، بیچارے سارا دن رات ٹائم اپنا وقت خرچ کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے نمائندے تھے ان کو بھی زکوٰۃ لگتی تھی، ان کو بھی دیتے تھے، لیکن اب آج ایسا نہیں ہے، آج وہ دور ختم ہو گیا، آج تو سسٹم ہی علیحدہ بنا لیا، بینک میں سے خود بخود زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جو حکومت زکوٰۃ کاٹتی ہے بینک میں سے تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ علیحدہ نکالنی ہوگی، کیونکہ یہ حکومت بیت المال کے اندر جو پیسہ اکٹھا کرتی ہے تو مصارف زکوٰۃ پہ نہیں لگاتی، دیگر دینی کاموں کے اوپر خرچ کر دیتی ہے، سڑکوں بنوانے پہ، ادھر ادھر۔ تو علماء کرام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اس سے جو بینک سے جو مال کی کٹوتی ہوگی زکوٰۃ کی، وہ زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ اسی طرح والمؤلفۃ قلوب، یہ بھی وجود ختم ہو گیا۔ حضور کے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کسی کا دل نرم کرنے کے لیے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، پتہ ہوتا تھا کہ یہ کافر اگر اس کی مالی مدد کی گئی تو کلمہ پڑھ لے گا، اس کو بھی زکوٰۃ دے دی جاتی تھی۔ اب یہ بھی ختم ہو گیا۔ اور غلام آزاد کرنے کے لیے، اب غلامی والا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب کوئی بندہ کسی کو نہ کوئی غلام بنا سکتا ہے نہ کوئی غلام ہے، اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور عاملین بھی ختم ہو گیا ہے، مؤلفۃ القلوب بھی ختم ہو گیا۔ اب کسی کو دل کو نرم کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لے گا، اب کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب اسلام پھیل گیا دنیا کے اوپر جتنا پھیلنا تھا۔ شروع اسلام کے اندر یہ 3 مصارف یہ تو اب نکل گئے، باقی صرف 4 رہ گئے، فقیر، مسکین، مقروض، 3 یہ، چوتھا اللہ کی راہ کے اندر، اور جو ابن سبیل مسافر، ان کو اب دے سکتے ہیں، باقی 3 ختم ہو گئے ان کے اندر سے۔ اب مصارف زکوٰۃ دینے کے کچھ اصول ہیں، بندہ جب زکوٰۃ دے تو ان اصولوں کو مد نظر رکھے تاکہ زکوٰۃ بندے کی ضائع نہ ہو جائے۔ جو بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے لازمی نہیں ہو کہ وہ پیسوں کی صورت میں ہی دے، وہ ہر صورت میں زکوٰۃ دے سکتا ہے، یعنی وہ کسی کو گاڑی لے کے دے سکتا ہے، اپنے زکوٰۃ کے پیسوں کا کسی کو مکان لے کے دے سکتا ہے، کپڑے لے کے دے سکتا ہے، راشن لے کے دے سکتا ہے، لیکن بطور مالک دے سکتا ہے، بطور اباہت نہیں دے سکتا۔ یہ ایک اصول یاد رکھیں۔ آج بہت سے لوگ
سمجھ تو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن اپنی زکوٰۃ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، بطور اباہت کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سڑک بنوا دینا، پل بنوا دینا، قبرستان بنوا دینا، مسجد بنوا دینا، نیکی کے کام، یعنی جن کاموں کے اندر زندگی نہیں ہوتی، زکوٰۃ اس کو لگتی ہے جو بندہ مالک بن سکتا ہو۔ انسان کو زکوٰۃ لگتی ہے، انسان کے علاوہ دوسری چیزوں کو زکوٰۃ ڈائریکٹ نہیں لگتی۔ تو ان کے یہ جو بندہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، فلٹر بنوا رہا ہے، نلکا لگوا رہا ہے، وہ پل بنوا رہا ہے، سڑک بنوا رہا ہے، اپنی گلی بنوا رہا ہے، قبرستان بنوا رہا ہے، مسجد بنوا رہا ہے، اب وہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہے۔ تو اب کیونکہ یہ تو مالک نہیں نہ بن سکتے، مالک تو انسان بن سکتا ہے، تو بطور تملیک ہو، یعنی جو جس انداز سے بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، جس صورت میں بھی دینی ہے، راشن کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، وہ بندے کو مالک بنائے اگلے کو۔ تو جو چیزیں مالک نہیں بن سکتی ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہاں ان کا ایک کلیہ بنایا ہے، کوئی مدرسے کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، کوئی مسجد کو چاہتا ہے کہ میری زکوٰۃ لگ جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میری گلی بن جائے زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مصارف بیان کیے ہیں ان کو وہ زکوٰۃ دے، اور وہ آگے سے پھر گفٹ کر دے کہ یہ لو میرے پیسے گلی بنانے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ مدرسے کو لگ جائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بنایا ہے، فقیر، مسکین، مقروض، اس کو دے دے پیسے، اسے کہیں یار میری نیت مدرسہ بنوانے کی ہے، تو یہ میں تجھے زکوٰۃ کے پیسے تجھے مالک بناتا ہوں، اب میری زکوٰۃ تیرے تک پہنچ گئی، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب یہ جو تیرے پاس پیسے آئے، یہ تو ان کا مالک بن گیا بطور گفٹ، اب تو ان کو مدرسے میں دے دے۔ تو یہ جتنے دنیا بھر کے اندر سوشل اور سماجی کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹل بن رہے ہوتے ہیں، سماجی خدمت کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، مدارس بن رہے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ نمائندہ ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، اور دینے والوں کو بھی چاہیے کہ متولی کو، نمائندے کو بتایا کہ میری زکوٰۃ ہے، تاکہ وہ پھر وہ اس کا ایک شرعی حصہ ہوتا ہے، وہ حصہ کر کے پھر اس کو مدرسے کے پیسوں کے اندر لگائے۔ ویسے تو بعض مدارس وہ ہیں کہ ان کو زکوٰۃ لگتی نہیں، جس طرح کہ ہمارا مدرسہ ہے، علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسے مدارس جن کے اندر محلے داروں کے بچے پڑھتے ہیں اور وہ محلے دار ہی زکوٰۃ نکالتے ہوں، تو گویا کہ ان کا اس مدرسے کو زکوٰۃ دینا اپنے اوپر ہی زکوٰۃ لگانے کے مترادف ہے، یعنی اپنے ہی بچے پڑھتے ہیں اور اسی مدرسے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اسی مدرسے کے اخراجات مدارسین کی تنخواہیں ہو رہی ہیں، تو گویا اپنی زکوٰۃ اپنی جیب میں ہی۔ تو یہ تو علماء نے منع فرمایا۔ ایسے مدارس جن کا نفل صدقے سے یعنی کہ سلسلہ چل رہا ہے، جس طرح کہ ہمارے مدرسے ہیں، الحمدللہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسی نوبت پریشانی نہیں آئی کہ کسی مدرسین کی تنخواہ رکی ہو، بجلی کا بل رکا ہو۔ آپ جو تعاون کرتے ہیں یہ گلے میں سے نکلتے ہیں، جھولی پھرتی ہے، تو الحمدللہ نظام چل رہا ہے۔ تو ایسے مدارس جن کا ضرورت پوری ہو رہی ہو اور محلے کے انہی کے بچے پڑھتے ہوں، وہ اس مدرسے کے اندر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ ہمیں زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، لیکن اپنا صدقہ نافلہ سے زیادہ ہماری مدد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کھجور دیتا ہے، صرف اتنا سا کھجور کے دانے، اب کتنے کی کھجور، 1 روپے کی بھی نہیں ہوتی کھجور، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دستے راز سے قبول کرتا ہے۔ جس طرح تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو نا، اللہ تمہارا وہ کھجور کے برابر دیا ہوا صدقہ اللہ بھی اس کی پرورش کرتا ہے۔ ہم بچڑا کتنے پیار سے پالتے ہیں، اس کو روزانہ نہلواتے بھی ہیں، اس کی مالش بھی کرتے ہیں، اس کو اچھا چارہ بھی ڈالتے ہیں، اس کو اندر بھی باندھتے ہیں، اس کی دھوپ گرمی سردی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس طرح جس طرح پورا خیال رکھ کے ہم جانور کو پال رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی تمہارا کھجور کے برابر دیا ہوا صدقہ اس کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ جب تم مرنے کے بعد جاؤ گے دیکھو گے اپنا کھجور کے برابر دیا ہوا صدقہ، وہ جب دیکھو گے تو وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو چکا ہوگا۔ اب اندازہ کریں، تو اللہ کی راہ کے اندر اپنا صدقہ نافلہ بھی نکالیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے، اب دیکھیں پہلے ہمارے پاس ناظرے کے 2 استاد تھے، اب ہم نے 3 کرنے ہیں، حفظ کے 2 استاد تھے، اب ہم نے 3 کرنے ہیں، وہاں بچیاں درس نظامی پڑھتی ہیں، وہاں پہ 2 ٹیچر تھے، اب 3 اور 4 کی ضرورت ہے۔ اب ٹیچر بڑھ بھی رہے ہیں، تعلیمی نظام مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آپ کا پیسہ ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کی اچھی تربیت ہو۔ باہر کے ممالک کے اندر کیوں جاتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ مال کس لیے کماتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، کہ ان کی اچھی تربیت ہو جائے۔ تو آپ جو تعاون کرتے ہیں، اب یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم آپ کی اولاد کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت دے سکیں، تو ان کے لیے اچھی ٹیچروں کی ضرورت ہے، نظام تعلیم کو مربوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے ٹیچروں کا اضافہ بھی کرتے ہیں، اور ہر سال جس طرح ہر بندے کی ظاہری بال اخراجات بڑھتے ہیں، تو یہ جو پڑھاتے ہیں مدرسین فیمیل میل، ان کے بھی اخراجات بڑھتے ہیں، ان کے ہر سال تنخواہوں کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہت سے دوست ہمیں نا پرچیوں کی صورت کے اندر ماہانہ لگا ہوا ہے کہ ہم جب مہینہ آتا ہے پرچی کاٹ کے ان کو دے دیتے ہیں۔ 50 روپے سے لے کے 10,000 روپے تک کی پرچی لگی ہوئی ہے۔ ایک اللہ کا ایک بندہ ہمیں ماہانہ 10,000 روپے پرچی ایک پورے استاد کی تنخواہ دیتا ہے، تو اس پہ اللہ کا بڑا کرم نوازی ہے۔ اب ایک استاد 2 سال کے اندر 20 بچوں کو حفظ کرواتا ہے، تو اب وہ پورے استاد کی تنخواہ اکیلا ادا کر رہا ہے، یعنی 2 سال اس نے 20 بچوں کو جو حفظ کرایا وہ اس کے پیسے سے ہوا۔ اب قیامت تک جتنے حافظ بنیں گے وہ اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب جائے گا۔ تو اب 50 روپے سے لے کے آپ
دیکھیں نا، اب غور کریں، ہم نے بہت سے کام باندھے ہوئے ہیں، اس طرح اللہ کی راہ کے اندر جو صدقہ کرتے ہیں، جمعے والے دن بھی دیں، گلے میں بھی ڈالیں، ویسے بھی پکڑائیں، لیکن جب آپ ہمیں باندھ کے دیں گے نا ہر مہینہ پرچی کی صورت کے اندر، اصل اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارے بچت کا اتنا پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے، آگے ہم نے اتنا نظام تعلیم کے اوپر لگانا ہے، اس سے ہمارا نظام چلتا ہے۔ تو 50 روپے سے لے کے 9-10 ہزار تک لوگ دیتے ہیں، کوئی 2000، کوئی 1000، کوئی 500، کوئی 200، کوئی 100۔ تو جس طرح آپ باقاعدگی کے ساتھ بل ادا کرتے ہیں بجلی کے، گیس کے، باقاعدگی کے ساتھ راشن لیتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ دودھ لیتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ بچوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ آپ رینٹ ادا کرتے ہیں، تو ایک بندہ کام اور بھی بڑھا لے کہ باقاعدگی کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں پکا بندہ، جتنا مجھ سے میری توفیق ہوئی میں اتنا اللہ کی راہ کے اندر پکا باندھ کے دوں گا۔ تو آپ کا تو 100 روپیہ ہوگا، لیکن اس سے کہ ایک ایک قطرے سے جتنے لوگوں کا جمع ہو کے ہمارے پاس جو آئے گا، جو نظام تعلیم چلے گا، دین کی جو مدد ہوگی، اسلام کا جو نور پھیلے گا، وہ اس کی وسعت کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے رسیدیں نہیں لگوائی ہوئیں، آج رمضان المبارک ہے، اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا کے دیتا ہے، صدقے کی فضیلت آپ نے ویسے ہی سنی اتنی ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، تو آپ لگوا لیں جتنے کی توفیق ہے، 100 روپے کے لگا لیں، 200 روپے کے لگوا لیں، ہم آپ کے نام کی پرچی کاٹ کے دیں گے، اور 1، 2، 3، 4، 5، 10 تاریخ تک جب آپ کی جیب میں پیسے ہوئے آپ ہمیں جمع کروا دیں۔ آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کہیں گے تو آپ کے گھر پہنچائیں گے، آپ کی دکان سے جا کے لے آئیں گے۔ ایک تو وہ دوست اپنی پرچیاں ماہانہ لگوائیں جنہوں نے نہیں لگوائی، اور دوسرا وہ جنہوں نے لگوائی ہوئی ہیں، جس طرح ہر سال دیگر اخراجات کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو ان کو پتہ ہے دین کے کاموں کے اخراجات کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اگر کوئی 50 دیتا تھا وہ 100 کر دے، اگر کوئی 200 دیتا تھا وہ 300 کر دے، 500 دیتا تھا تو وہ 700 کر دے۔ ان کو یہ میری اپیل ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی پرچیوں کو بڑھائیں، اگر تھوڑا تھوڑا جتنا بڑھا سکتے ہیں۔ اور تیسرا، لوگ دے بھی نہیں سکتے، پرچیاں لگا بھی نہیں سکتے، بڑھا بھی نہیں سکتے، کم از کم ہم اتنا کام تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی جاننے والا، ہمیں پتہ ہے کہ یار وہ فلانا بندہ میری بات سن لے گا، اس کو کہہ کے اس کے لگوا تو سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس نیکی کے کام کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ آپ جس کو کہہ کے 100 روپے لگوائیں گے نا، جتنے مہینے سال وہ 100 روپے دیتا رہے گا، تو اس کو 100 روپے دینے کا جتنا ثواب ملے گا آپ کو مفت کا اتنا مل جائے گا۔ تو یہ سودا کوئی مشکل ہے، آسان سودا ہے، تو یہ کام تو اب کم از کم کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ خصوصی تعاون کر کے، اگر نہیں خود دے سکتے تو کسی نہ کسی کے لگوا دیں، اگر دے سکتے ہیں 150 جتنی تفریق ہے وہ لگا دیں، اور جو آگے سے پہلے سے ہی دے رہے ہیں اگر وہ اضافہ کروا سکتے ہیں تو اپنا یہ رسیدوں کے اندر، ماہانہ پرچیوں کے اندر اضافہ کرائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کار خیر کے اندر ہماری غیبی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کی سربراہی کے اندر جو نیا بوٹا لگنے جا رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔